بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل حدیث بٹ۔ ناظرین، 6 ججز نے خط لکھا چیف جسٹس کو 2 فری کین کے خلاف، ایک انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایک ریاست یعنی کہ سٹیٹ۔ تو سٹیٹ کے سربراہ نے ظاہری طور پر ملاقات کی، اور پھر اب اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد میں ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے، جس ملاقات جو ملاقات 2 بڑوں کے درمیان ہوئی ہے۔ 2 بڑے جو ہیں، ایک ان میں سے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اور ایک اس میں سے ہیں ڈائریکٹر جنرل ISI۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب 6 ججز کے فیوچر کے حوالے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں وہ آگے چل کے آپ کو بتانے والا ہوں کہ ان ملاقاتوں کے بعد از خود نوٹس کا کیا بننے والا ہے۔ دوسرا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں کہ یہ جو سینٹ انتخابات ہوئے ہیں، ان انتخابات کے بعد اور کچھ چند روز رہ گئے ہیں عید میں، اور عید کے بعد کیا نیا ہونے جا رہا ہے جس سے پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ بالکل چینج ہو جائے گا۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ ناظرین، تو شروع کرتے ہیں ہم عید کے بعد کے حوالے سے، چیف جسٹس کے حوالے سے۔ چیف جسٹس کو 6 ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا، اور خط یہ لکھا کہ آپ مطلب ہمارے کام میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو ریاست ہے وہ مداخلت کرتی ہیں، ہمیں اپنے کام سے ڈی ٹریک کرنے کے لیے پریشرائز کیا جاتا ہے۔ اس میں باقی بہت ڈیٹیل آپ ساری سن چکے ہیں۔ اب پہلی اس خط کے فوری منظر عام پہ آنے کے بعد پہلی ملاقات وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس کے درمیان ہو گئی۔ یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دی گئیں کہ جس فریق کے خلاف خط ہے وہی فریق جو ہے مطلب منصف کے ساتھ مل گیا، اور یہ ملاقات بھی انڈور ہوئی ہے اور آؤٹ ڈور نہیں ہوئی، یا مطلب اس ملاقات کی اندرونی سٹوری کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پھر ایک کمیشن تشکیل دیا گیا، کمیشن کی تشکیل سے وہ بڑے سیانے نکلے جیلانی صاحب، انہوں نے جناب معذرت کر لی، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سو موٹو نوٹس لے لیا۔ سو موٹو نوٹس لیا تو تاثر یہ گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مطلب بلنٹ کھیلنے والے ہیں ریاست کے خلاف۔ میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ جب یہ تاثر گیا تو ایک ملاقات کی گونج جس کا میں ذکر کر رہا ہوں DG ISI اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان ہوئی، تو جب یہ ملاقات ہوئی تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ برف پگھلنے لگ گئی ہے۔ یہ بات بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت میعاد میں آئینی ترمیم کر کے 3 سال تک بڑھا دی جائے گی، مطلب ایکسٹینڈ کر دی جائے گی۔ تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ ملاقات جو ہے ان 6 ججز کے فیوچر پر ایک سمجھ لیں کہ ایک مور ہے کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ تاریک ہونے جا رہا ہے۔ تاریک کس طرح ہونے جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد قاضی فائز عیسیٰ اس کام کا، اس مطلب سو موٹو کا، میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کا جو مطلب جو سو موٹو تھا، اس ملاقات کے بعد وہ تاثر زائل ہو گیا ہے جو چیف جسٹس کے حوالے سے ابھرا تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کے بعد جہاں ہمارے انٹیلیجنس کے سربراہ نے ان سے ملاقات کی تو انہیں ایک اور بات بھی بتائی جس میں یہ کہا گیا، یہ تاثر دیا گیا کہ اگر اب کوئی صدارتی ریفرنس آپ کے حوالے سے آیا تو وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ دبے الفاظ میں بتایا گیا، میرے ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ یو ٹرن کیسے، کتنی سپیڈ پہ اور 160 ڈگری پہ لیتے ہیں یا تھوڑا سلو موشن میں لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا تھا کہ سینٹ الیکشن ہو گیا، نواز شریف صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی، انہوں نے رانا محمود الحسن کو کہا میں دل پہ ہاتھ رکھ کے، یعنی کہ پتھر رکھ کے زبانی کہ میں آپ کو ووٹ دے رہا ہوں۔ دیکھ لیں اب حالات کیا ہو گئے ہیں کہ فیصل واڈا کو بھی ووٹ دیا گیا، محسن نقوی صاحب کو بھی ووٹ دیا گیا، اور انوار الحق کاکڑ صاحب کو بھی ووٹ دیا گیا۔ اب ایک شدید جنگ چھڑ گئی ہے انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بنانے کے حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں چیئرمین سینٹ انوار الحق کاکڑ بن سکیں گے یا نہیں۔ اگر وہ بن سکیں گے، جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ چیئرمین سینٹ بن جائیں گے انوار الحق کاکڑ، تو اگر وہ بن جاتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کا مستقبل کیا ہوگا؟ آصف علی زرداری نے یوسف رضا گیلانی سے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا، وہ کہہ رہے تھے میں سینٹ کی نشست چھوڑ دیتا ہوں، میں
قومی اسمبلی کی نشست رکھ لیتا ہوں، پر آصف علی زرداری نے انہیں زور دیا تھا. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ انہوں نے زور اس لیے دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے اور ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے کہ کچھ لو اور کچھ دو. میری اطلاعات یہ ہیں، میں نے اس وقت بھی بلاگ کیا تھا کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب کو صدر کی دوڑ سے آؤٹ کیا جا رہا تھا. آصف علی زرداری صاحب نے یہ ترک کا پتہ پھینک کے جو ہے وہ تمام ایوان صدر جانے والی ہوائیں جو ہیں اپنے حق میں کر لی تھیں. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی فرنٹ فٹ پہ کھیلنے جا رہے ہیں عید کے بعد. اگر وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں تو آئندہ کا لائے عمل جو ہے وہ آپ کو سمجھ تو آئی گیا ہوگا کہ کیا ہوگا وہ. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ عمران خان کو تیزی سے ریلیف مل رہا ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ جسٹس عامر فروغ جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کے بارے میں یہ بالکل بات کسی کو بھام نہیں ہے کہ وہ کس کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں. تو جسٹس عامر فروغ اگر عمران خان کی ضمانتیں لیتے جا رہے ہیں تو یہ کس بات کا اندیا ہے؟ یہ اسی بات کا اندیا ہے جو نواز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے لیے پیڈ شیڈ کر کے آ رہے ہیں نا گراؤنڈ میں. تو مخالف جو قوت ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کے مد مقابل جو پہلوان کو لانچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا وہ پہلوان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس پہلوان کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مسلم لیگ نون یا موجودہ رجیم کے اگینسٹ سامنے کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جو پہلوان اگر میدان میں اتر آیا تو موجودہ مطلب ہائی پروفائل ملک کے چیف ایگزیکٹو سے لے کے صوبے کے چیف ایگزیکٹو اور 3-4 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے اور 1-2 دفعہ صدر رہنے والے اور وزرائے خارجہ رہنے والے اور بہت سارے اہم عہدوں پر طاقت کے ایوانوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی رات کی نیندیں اڑ جائیں گی. اور یہ فیصلہ کر لیا گیا اگر انہوں نے کوئی ہینکی پھینکی کی تو پھر اس طرح ہی نپٹا جائے گا. ابھی تک میرے پاس یہی اطلاعات ہیں. آنے والے وقت میں جو ہوگا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے ہوسٹ فیصل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.